أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ شریک میزبان ہوں گی محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ. ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع ہے آمد رمضان المبارک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ. اس سے پہلے میں آپ اور آپ کے خاندان کے تمام افراد کو، دوست احباب کو اور تمام ناظرین سامعین کو جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں رمضان المبارک کی مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی صحیح معنوں میں مبارک فرمائے. یہ تزکیے کا مہینہ ہے، تزکیے نفس کا، احتساب نفس کا. اسی طرح یہ پیامبر رحمت و مغفرت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین مہینہ جس کا آپ انتظار فرمایا کرتے تھے. اظہار نبوت اور پہلی وحی کے نزول سے پہلے بھی آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بالعموم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. وہیں نزول وحی ہوا. یہ جو آپ کا رمضان المبارک سے انس ہے اور محبت ہے اور تعلق خاطر ہے، اس کی بے شمار مثالیں آج ہم گفتگو کریں گے.
لیکن سنت اعتکاف اس کی ایک بہترین نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 9 بار رمضان المبارک آیا، اور آپ نے اس مہینے میں ایسا اظہار فرمایا، ایسا عمل فرمایا جیسے آپ روحانی محاذ پر ہوں، ایک مورچے میں ہوں، اور امت کو بھی یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ آپ نے اس مہینے کا انتظار کیسے کرنا ہے اور اس کو گزارنا کیسے ہے اور اس میں قبولیت کی دعائیں کیسے کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے، لکھا گیا ہے اور بہت خوبصورت لکھا گیا ہے کہ وہ 6 مہینے یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما، ہم دیکھ پائیں رمضان المبارک کو، اور پھر باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین ہم نے اس رمضان المبارک میں جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، وہ قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی اس کا اشتیاق ظاہر فرمایا کرتے تھے اور منتظر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ در حقیقت وہ بھی تعیین رمضان کا ایک سلسلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فرحت محسوس کرتے تھے شعبان کا چاند دیکھ کر بھی، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر بھی، اور مبارکباد فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے اس مہمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ریسیو کرتے تھے، اتنی شدت سے انتظار فرماتے تھے اس کا، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مہمانوں کا انتظار فرمایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان کا لقب خلیل اللہ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے تقدس، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے متعدد بار خطبات بھی دیے۔ خاص طور پر ایک بار آپ نے بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں وہ تمام تقاضے اور آداب جو رمضان سے متعلق ہم سب کو ملحوظ رکھنے ہوتے ہیں، وہ آپ نے بیان فرمائے۔ اس سلسلے میں آج ہماری خصوصی گفتگو ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ رمضان المبارک میں جو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ دیباچہ عبادات ہے، دوسرے لفظوں میں وہ دستاویز ریاضات ہے، اس میں کیا سنہری اصول متعین فرمائے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے تاکہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا ہر عمل سند قبول پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خوشنودی کا باعث ہو، اور خود ہماری روحانی بالدگی بھی ہو، ہمارے نفس میں جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں، طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے اس مہینے میں ان کو دور کرنے کا۔ ڈاکٹر فاطمہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس ابتدائی گفتگو میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے ارشاد فرمایا، اور ناظرین کریم، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم سب نے اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر سے اس بابرکت مہینے کو پا لیا ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی پہلے ہی رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم صرف اپنے اعمال اور افکار ہی کی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنی جبلت کو، ہم اپنے فطری تقاضوں کو بھی اللہ کے احکام کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اس مہینے میں کہ ہمارے صبر پر احساس جبر کے بجائے احساس شکر غالب آ جائے، اور پھر اس کیفیت کا باقی تمام مہینوں میں دوام بھی ہو۔ اور ہم کیوں نہ اس مہینے میں نیکیاں جمع کرنے کی سعی کریں، کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے رمضان کا اہتمام کیا ہے، جس طرح سے اسے ویلکم کیا ہے، ہم سب کو بھی یقیناً ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہماری آج کی گفتگو بھی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، میں آج کی اس خوبصورت تقریب کے جو پہلی افطار کی ٹرانسمیشن ہے خصوصی، اس کے مہمانوں کا تعارف کروا چلوں۔ جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کے علم اور فضل سے استفادہ کریں گے، ان کی رفاقت ہمیں میسر رہے گی۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی خصوصی شکریہ۔ ہماری ایک اور مہمان جن کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور جن کی خوبصورت گفتگو ہم سنیں گے، محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رفیق کار منیرہ کرن صاحبہ بھی موجود ہیں، شیف، چونکہ کچن کا محاذ ان کے ذمے ہے، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں کس کس مرحلے میں وقتاً فوقتاً ہم ان سے بھی بات چیت کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے نامور ثنا خان، جنہیں عالمی شہرت بھی حاصل ہے الحمدللہ، جنہیں صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے، تمغہ امتیاز کے بھی حامل ہیں، بہت خوبصورت ثنا خان ہیں،
محترم الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اور ان کے ساتھی. آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. جی منیرہ صاحبہ، کیا حال احوال ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. رمضان المبارک بالکل آپ سب کیا کو بھی تیاری ہے آج کی؟ ساری پوری ٹیم کو اور جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سب کو رمضان کا پہلا ایک بہت بہت مبارک. اور جیسے کہ رمضان آ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پیاس بھی بہت لگتی ہے، اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ زیادہ مرچوں والی چیزیں بھی نہ کھائیں اور ایسی چیزیں بنائیں جس پہ زیادہ آپ کی کیلوریز بھی زیادہ ہوں. تو اس کے مد نظر رکھتے ہیں آج جو میں بنا رہی ہوں تندوری چکن کڑاہی بنا رہی ہوں، تاکہ بچے بڑے سب اس کو شوق سے کھاتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ دسترخوان پہ چیز جو بھی بنی ہو تو اس پہ تھوڑا سا چٹخارا ہو تھوڑا سا. ساتھ میں دہی پکوڑی جس میں دہی کا ایڈ ہوگا، اس پہ میں تمام ویجیٹیبلس کٹ کر کے فریش ڈالوں گی اور کوشش کروں گی اور ٹپ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو دہی بڑوں جب بھی بنانے ہیں دہی پکوڑیاں آپ نے اس میں مکس نہیں کرنی، اس کو علیحدہ سے آپ نے رکھنی ہے. ساتھ املی کی چٹنی تازی بنا رہی ہوں، ساتھ املی کی چٹنی اس میں ایڈ کروں گی. اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے وہ اسٹرابری لیمنیڈ ہے اور اس کو بچے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں. منیرہ صاحبہ یہ جو چٹنیاں آپ فرما رہی ہیں جی یہ گلے کو تو نہیں خراب کریں گی؟ نہیں، اس کو آپ جب خود بنائیں گے اس پہ کوئی آپ ٹاٹری نہیں ڈال رہے ہیں، کوئی اس میں آپ چیز نہیں ڈال رہے ہیں، سٹرک نہیں ڈال رہے ہیں. اس پہ چینی کا یا میں سے گڑ کا ایڈ کیا ہے، میں نے اس میں گڑ کے ساتھ بنا رہی ہوں اس کو. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ اس کو کھاتے ہوم میڈ جتنی بھی آپ چیزیں بناتے ہیں نا آپ کو وہ کوئی بھی اریٹیشن نہیں کرتی ہیں. جب تک آپ باہر کی چیز کھاتے تو ہی آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ بڑی ایشو ہے. اور دوسرا جو اسٹرابری لیمنیڈ ہے اس میں آپ چاہیں تو بیٹ روٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ چقندر، اور میں سے لیمنیڈ ایڈ کروں گی اور اسی اسٹرابریز کو کچھ میں نے فریز کر لی ہے، اسی کو ایز اے سلش کے طور پہ ایڈ کروں. بچے بہت اس کو شوق سے پسند کرتے ہیں، گرمیوں کی بہترین یہ ڈرنک ہے. اور جو ساتھ میں سیلڈ بنا رہی ہوں، آج چقندر کا سیزن ہے تو میں بار بار ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آرگینک جتنے بھی ویجیٹیبلز ہیں اس کو ساروں کٹ کر کے نا اس کو آپ سیلڈ ضرور بنائیں. جیسے کہ بند گوبھی بہت ہے، بند گوبھی ساتھ میں چقندر، ساتھ میں شملہ مرچ اور کھیرا ٹماٹر، ان کو سب کو ٹاس کر کے نمک میں اس میں ایڈ کر کے رکھوں گی تاکہ میں اچھی طرح سے اس کے نمک اس کے اندر چلا جائے. پھر نمک کو واش کر کے پھر لیمن جو بھی آپ نے جو بنا اس کی پیسٹ بنانی ہے آپ نے دہی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ یا پھر خالی سمپل لیمن کے ساتھ اس میں مکس کر کے کالی مرچ کے ساتھ آپ بنا سکتے. تو یہ ایک سیلڈ ساتھ میں ہوگا، یہ پراپر ایک میل ہوگا. اور میرا دسترخوان کے لیے یہ آپ کے لیے ہیلدی کھانا زیادہ آپشنل ہے کہ آپ اس کو کھائیں اور اس کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین مکرم، ہمیں چند لمحوں کی ایک بریک چاہیے. ہم دوبارہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ہماری 92 نیوز چینل کی خصوصی نشریات افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے آمد رمضان اور رمضان المبارک کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارک. اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر عریض ذوالفقار صاحبہ نے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم بلا تاخیر گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم علم بھی حاصل کریں جو ہمیں پورا مہینہ کام بھی دیتا رہے. جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ رمضان المبارک ہے اس کا آپ کچھ تعارف کروائیے اور کچھ چیدہ چیدہ نکات بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر رمضان بھی نصیب ہوا اور آپ کے ساتھ افطار ٹرانسمیشن میں ابلاغ حق اور ابلاغ دین کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. آمین. خطبہ رمضان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس کی بہت امپورٹنس ہے. جی. اس کا اندازہ اس کی ٹائمنگ سے لگائیے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، خطبنا رسول اللہ فی آخر یوم من شعبان. اللہ اکبر. اس میں آپ نے جمع متکلم کا صیغہ لگا کر یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جمع کر کے شعبان کے آخری دن یہ خطاب فرماتے. کیا بات. کیونکہ آئندہ دن رمضان کا آغاز ہونے والا ہے اور اس خطاب کا عنوان ہوتا رمضان. سبحان اللہ. سبحان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ولولے تازہ کرتے. واہ.
اور ان کو اس بات کی جانب برانگیختہ کرتے اور مائل کرتے کہ رمضان شریف کی عبادات زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ کے حضور سے حسنات اور ذخائر نیکیاں جمع کیا جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جو اس خطبے کے پہلے الفاظ ہیں، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ اکبر، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، شہر مبارک، ایسا مہینہ جس میں برکت ہی برکت ہے، یعنی اس کے شب و روز ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے برکت کو ودیعت فرما دیا ہے۔ اللہ، اور پھر فرمایا یہ مہینہ ایسا عظیم ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس شخص نے اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کی، سبحان اللہ، سبحان، نفل پڑھا یا صدقہ کیا یا کوئی بھی نیکی کا نفلی کام کیا، کان کمن اد فریدۃ فیما سوا، اللہ اکبر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص اگر پوری زندگی جی نفلی عبادات کرے جی تو وہ فرض کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل۔ لیکن رمضان وہ ماہ فضل ہے اللہ کہ اس میں آپ نفلی عبادت کریں تو فرضوں کے برابر ثواب سبحان ہے، اللہ، سبحان، اور اگر کسی نے فرض پڑھ لیا تو پھر کیا عطا کیا ہی ہوگا۔ بات۔ آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کان کمن اد 70 فریدۃ فیما سوا، سبحان اللہ، وہ سبحان، ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ نیکیوں کا ریٹ بڑھ چکا ہے، نیکیوں کے جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ فضل کے ساتھ عطا ہو رہے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا اجر تو جنت کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے، اللہ اکبر۔ اس لفظ اور اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بخوبی طور پر کہ صبر اتنی اہم چیز ہے، اور اس اہمیت کو اس میں جملے سے بھی ایڈ کروں گا جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسالت مآب کے لبوں سے سنا، آپ نے فرمایا الصبر للایمان کرأس فی الجسد، لا خیر للجسد لا رأس له ولا خیر للایمان لا صبر له۔ کمال ہے۔ فرمایا صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ اس طرح ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ، جس بدن کے ساتھ سر نہ ہو وہ بدن بیکار، اور جس ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو وہ ایمان بھی بیکار۔ کمال ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ ایمان میں صبر روح کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے فرمایا اس صبر کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ صبر کیسا ہو، کہاں کہاں ہو، اور کس کس زاویے سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے جو تینوں عشرے ہیں ان کی انفرادی معنویت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ کریم کے بارگاہ میں بھی ہم اظہار تشکر کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ جیسا قبلہ مفتی صاحب نے رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء کا وہ مشہور خطبہ جسے ہم خطبہ استقبال رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اسے بیان فرمایا۔ میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ روایت جو مولا علی کی ہے، قبلہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ مولا علی کی روایت ہو یا جناب سلمان فارسی کی روایت ہو، یہ ایک ہی روایت ہوتی ہے، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان کو رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء نے اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا ہے۔ تو یہ خاص جو ہدایات اور احکامات ہیں وہ یا تو مولا علی کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں یا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو جہاں تک قبلہ نے ارشاد فرمایا اس سے آگے رسول اکرم علیہ تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور مواسات کا مہینہ بھی ہے، باہم ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔
تو یہ اللہ کے کنبے کی خدمت کرنے کا مہینہ ہے، اور جب تم اللہ کے کنبے کو راضی کر لو گے تو پھر میرا رب بھی راضی ہو جائے گا اور جناب رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اضافہ اپنے لیے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سائل کے لیے ہے، اس محروم کے لیے ہے جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے یا اپنے عزت نفس کی وجہ سے مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہوتا ہے۔ میرے رب نے آپ کے رزق میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ آپ ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، روزہ اس کا کھلواتا ہے، تو میرا رب اس کے سارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا فرمائے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ روزے دار کے اجر میں کمی ہو جائے اور اس کے اجر میں اضافہ ہو جائے۔ میرا رب تو واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ وہ تو اتنا عطا فرما سکتا ہے کہ بے حد و بے حساب، انسان اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ اس مہینے میں اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فریدتاً 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی جب بھی کسی اجر میں اضافے کی بات ہوتی ہے تو عمومی طور پہ 70 کا یعنی 70 کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ کثرت کے لیے ہے۔ اسے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العزت 70 گنا عطا کر سکتا ہے، 71 نہیں کر سکتا، یہ 72 نہیں ہو سکتا، یا حوروں کے بارے میں بھی کہا گیا اللہ 72 عطا فرمائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 100 نہیں عطا فرما سکتا۔ حضور یہ تو آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اس لیے یہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فون کال کریں، ایک بار 2 بار وہ نہ اٹھائے تو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ میں نے 70 بار کال کی ہے، تو اس سے مراد عدد کا تعین نہیں ہوتا، یہ کثرت کے لیے ہے۔ اور رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن وہ اللہ کی رحمت کے ہیں، اگلے 10 دن جو درمیانی ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی یہ الفاظ بولنے اور لکھنے میں فرق ہے، مفہوم میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ رحمت ہو تو مغفرت ہوتی ہے، مغفرت ہو تو رحمت ہوتی ہے، اور دونوں مل جائیں تو پھر جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت بھی عطا فرمائے، مغفرت بھی عطا فرمائے، اور جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا۔ کیا خوبصورت باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ، اس مہینے میں فرض عبادات تو ہوتی ہی ہیں، سنت عبادات بھی ہوتی ہیں، جو نفلی عبادات ہیں وہ کس طرح کرنی چاہیے، زیادہ رجحان کیا کیا ہونا چاہیے، اس کے فضائل کیا ہیں، ہم پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک ایسا مغفرت کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے جو کمیاں کوتاہیاں پچھلی زندگی میں، پچھلے سالوں میں، لمحات میں ہوئی ہیں، تو اب وہ موقع ہے ہمارے پاس کہ یہ سانسیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم یہاں اس کی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور اب اس مغفرت طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ جنت کا حصول جو ہے اس کے لیے آسانی بنانے کا باعث بنے۔ جیسا کہ فاروق صاحب نے، مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، پورا مہینہ ہی ایسا ہے، 30 کے 30 دن ایسے ہیں کہ جس کے اندر رحمت جو ہے وہ آسمان سے برس رہی ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس حد تک اپنے جھولی کو، بالکل جھولی کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ ہم اس بارش کو اپنے لیے سمو سکیں۔ تو اس میں نفلی عبادات میں تو ظاہر ہے ہم نفلی جو صلات ہے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کھلانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے کہہ لیں کہ وہ طبقہ کہ جو کہ پسا ہوا ہے، جس تک یہ چیزیں اتنی نہیں پہنچتی، وہ بھی ہماری ان تمام نیکیوں کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کر سکیں انہیں۔ اور یہ بڑا عام ہے کہ اس مہینے کا نفل بھی عام دنوں کے فرض کے برابر ہے۔ جی بالکل ایسا موقع کہاں ملے گا؟ بالکل ایسے۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو تمام احکامات ہیں اسلام کے، جن کو ہم اخلاقیات کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں،
لیکن ہمارے اندر شاید اتنا ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے اپنی شخصیت کے اوپر. تو ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم صبر اختیار کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نا حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک ڈیوریشن کے اندر منع فرمائی ہیں کہ آپ اس دوران میں یہ چیزیں ہم نہیں کھا سکتے. تو وہ جو پورا عرصہ ہے ہم حلال چیزوں سے خود کو روک رہے ہیں. تو حرام تو اولا ہے, حرام تو ہے ہی حرام, لیکن حلال چیزوں سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. جی, سب سے زیادہ مجاہدہ جو ہے نا وہ انسان کا یہ نفس کو مارنا نہیں ہے, نفس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو اپنے انڈر لے کر آنا ہے. یہ نہیں کہ جی وہ جس طرف ہمیں چلاتا چلا جائے ہم اس کے پیچھے ہی چلتے چلے جائیں. تو بہت ضروری ہے جو اس کا مین پیغام ہے صبر, اس کو ہم اختیار کریں. اور اس کے اندر خاص طور پہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض کس لیے کیے ہیں روزے, جی, لعلکم تتقون. تو دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں گے اس کی ایک وائی آف اٹ ہے. جی ہاں, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو روزوں کی اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان کی ہے, جو ریزن ہے اس کے پیچھے, یعنی تمام عبادات کے لیے کہا کہ یہ وہ میرے لیے, مطلب انسان کو اس کا فائدہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے کہا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور اس کے فضیلت میں ہمیں بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بھی ملتی ہیں. لیکن مین چیز ہے تتقون, اور صبر جو ہے وہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے یہ مقصد بھی خود ہی بتا دیا ہمیں کہ ہمیں تقوی مطلوب ہے. جی, اور اس میں صبر سے ریلیونٹ اگر ہم دیکھیں اپنی پوری اس ڈیوریشن کے اندر, ان 30 دنوں کے اندر, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کے اندر وہ جو کنٹرول ہے, جو ضبط نفس ہے, اس کو لے کر آئے ہیں, وہ ہم ان دنوں میں زیادہ اس کو کرنے والے ہیں. جس طرح غصے کا اظہار ہے, اس غصے کو کنٹرول کیا جائے. جس طرح ایک بھوکا رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے دسترخوان کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, لیکن وہ اس میں اپنی نفس کو, اپنی ذات کو پیچھے کرے اور کہے کہ اس کے اندر میں جو اتنا لوں گا اور باقی جو ہے اس کے اندر باقی لوگوں کو بھی شریک کروں گا. تو دوسرے لوگوں کو شریک کرنا اس کے اندر. اور پھر جو مین اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جی جو ہمارا کچن ہے اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جی یہ چیزیں ہمارے سامنے طرح طرح کے پکوان جو ہیں وہ آئیں. تو اس میں بھی صبر ہے کہ اس میں صبر کیا جائے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو منیمم رکھا ہے, کیونکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ کچھ اور ہے. تو اس ٹارگٹ کے حصول میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں تک پہنچانے میں ہمیں مدد نہیں دیتی ہیں. ڈاکٹر رئیس صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ آج کل کی جو ہماری زندگی ہے جس میں ہم آفس میں بھی مصروف ہیں, بچے ہیں تو تعلیمی سرگرمیاں ہیں, گھر کے معاملات ہیں, بہت مصروف زندگی ہے, سوشل میڈیا الگ ہے. سو ان ساری مصروفیات میں ہم اپنے معمولات کو کس طرح سے ترتیب دیں کہ رمضان کی برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ بھی کر سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو یہ میرے خیال میں اگر ہم بحیثیت انسان تو ہمیں یہ سمجھ میں شاید مشکل سے آتی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہمارے لیے کس طرح سے باعث رحمت ہے. لیکن جب ہم ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جب سائنس کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ انسانی جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, آپ کے پورے سال کی آپ کہہ لیں کہ جو اندر آپ کی غلاظت اکٹھی ہوئی ہے, جو سب گندگی اکٹھی ہوئی ہے, وہ سب نکل جاتی ہے. اب تو خیر فیشن کے طور پہ بھی آپ بہت سن رہے ہوں گے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دے دیا ہے کہ یہ تمہارے جسم کی ضرورت ہے, اور اس کو جس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم بہت, میرا خیال آج کل تو بہت آسان ہے کہ ہم اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے روزہ رکھا تھا, کس چیز سے رکھا تھا. کیا اس میں اتنے پراٹھے, اتنے انڈے, اتنے مرغن کھانے یہ سب شامل تھے؟ نہیں تھے. ہم اس کا مقصد ختم کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کھجور, اور اگر ہم اس کی افادیت پہ میڈیکلی جاتے ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ آپ کے کینسر کے جو سیلز ہیں ان کو وہ اگر آپ کے جسم میں بننے کی اس میں
کوئی کیپیسٹی موجود ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے سیلز ریجنریٹ ہوتے ہیں ان سے, یعنی کہ نئے سیلز بنتے ہیں. آپ کی باڈی میں سے جتنا فائبر آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے اس کا ہائی کانٹینٹ موجود ہے کھجور میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سحری جو ہے وہ ہم تو خیر افطار میں لیتے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں بھی لیا کرتے تھے, اور اس کی بہت زیادہ افادیت ہے. آپ نارمل روٹین کے اندر اپنی ان چیزوں کو شامل رکھیں جن کے فوائد ہے. دہی ہے, دودھ ہے, پھل ہیں. جو جتنی فرائیڈ چیزیں ہیں ان کو ذرا کم کر کے, اگر آپ, وہی بات ہے کہ میں یہ منع نہیں کرتی, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی آپ کا زبان کا چسکا ہے تو پورشن کنٹرول کر لیں اور کم فریکوینسیز کم کر لیں, اس کو شیلو فرائنگ پہ لے آئیں. یہ ماڈیفیکیشنز آپ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کے پاس ملازم ہیں تو میں یا آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں تو جو آپ کے لیے حکم بھی ہے ان کے لیے آسانی پیدا کریں, ان کے اوقات کو کم کر دیں. اگر میرا نہیں خیال ہے دنیا کے معاملات کبھی بھی رکتے نہیں ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. بالکل. تو جتنی آسانی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اتنی آسانی آپ دوسروں کے لیے مہیا کر دیں. بہت خوبصورت بات کی, اور ظاہر ہے جسمانی صحت جو ہے وہ بہت لازم ہے. ناظرین, 92 نیوز چینل کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ایک چکر لگاتے ہیں کچن کا. منیرہ کرن صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا سفر کہاں تک پہنچا, کیونکہ ہمیں اس سے بھی بہرحال دلچسپی ہے. جناب منیرہ. جی, جو چکن تھا اس کو میں نے فرائی کیا, اس کو میں نے کٹس لگائے تھے تاکہ ذرا بون والا چکن تھا, ہڈی والا, اور اس کو میں نے فرائی کیا اور اس کو ہلکی سی میں نے دہی ڈالی, تقریباً 2 چمچ 1 کلو چکن کے اندر. اور اس کے اندر ٹماٹروں کی, جیسے کہ پیسٹ, آج کل ٹماٹر بہت ہیں تو اس کی پیسٹ بنا کے آپ رکھیں. جیسے کہ رمضان کے ماہ میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے بس آپ عبادت کریں, تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی تیاری کر کے رکھیں. ٹماٹروں کی پیسٹ بنا کے رکھیں, چٹنیاں بنا کے رکھیں, پھر آپ یہ ہری مرچیں اور جیسے کہ ادرک لہسن اس کی پیسٹ بنا کے رکھیں, تو آپ کی بڑی جلدی کوئی آپ کی ریسپی بن جاتی ہے. اب چکن کے اندر جو کہ تندوری مسالہ بنا رہی ہوں, اس کے مسالوں کو میں نے روسٹ کیا تھا, جس میں تھا ادرک لہسن, اس کو میں نے سوتے کیا, اور ساتھ میں جو تھا کوٹی لال مرچ, ثابت دھنیا, ثابت گرم مسالے, ان کو روسٹ کر کے بلینڈ کیا. بلینڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کے ساتھ میں اجوائن کا ساتھ میں فلیور دیا, اور پیپریکا اس میں پاؤڈر ڈالا, اور اس میں ٹماٹروں کی چٹنی میں نے جو پیسٹ بنائی ہے اس کو بلینڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا. اور بھی جو پیاز ہوں گے اس کو بھی بلینڈ کر کے براؤن کر کے آپ رکھ لیں, اور جب آپ نے مسالہ بنانا ہو اپنے اس میں دہی میں مکس کر کے اس کو بلینڈ کریں تو آپ کی بہت اچھی گریوی بن جائے گی. تبھی ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو تھا دہی بڑے, اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے, اور اس کو میں نے پانی میں سوک کیا تھا. اب وہ بہت سافٹ ہو گئے ہیں, پانی جو سا اس کا بالکل ایبزارب ہو گیا ہے. چٹنی جو سی تھی املی کی وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے, اور دہی کو میں نے ہر چیز مکس کر دی ہے. تو اس کے اسٹیپس اس طرح کہ دہی میں پہلے ہر چیز مکس کرنی ہے, نمک, مرچ, کالی مرچ, زیرہ, اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ ایڈ کرنا ہے دہی پکوڑیاں, دہی بڑے جو آپ اس میں ڈالیں گے, اور جو سیلڈ ہے وہ آپ اینڈ میں ڈالیں گے. آپ نے پہلے نہیں ڈالا, اور کوشش کریں کہ کم سے کم ایڈ کریں. اس کو آپ ساتھ میں رکھیں تاکہ جس نے جب کھانا ہو آگ کھا لے, ورنہ ٹماٹر اور جو پیاز میں پانی چھوڑتے تو آپ کے جو دہی بڑے وہ 1 گھنٹے کے اندر خراب سے ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کی ٹپ ہے. اچھا منیرہ صاحبہ, ایک بڑا خوشگوار احساس ہو رہا ہے آپ کی اس میز پر بہت سارے سالاد جس کے بہت خوبصورت رنگ بھی ہیں, تو یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ خاص اہتمام کرتی ہیں کہ سالاد اور سبزیاں بھی شامل رہیں اور ایک بڑی بیلنس ڈائٹ ہو؟ جی بالکل, میری ہر ریسپی میں میری کوشش ہوتی ہے, بلکہ میں اس کے بغیر بناتی ہی نہیں ہوں. جیسے کہ جو بھی میری چکن کی ہے یہ ویجیٹیبل کی ریسپی, اس میں فریش جتنے بھی سیزنل ویجیٹیبلس ہیں اس کو میں کٹ کرتی ہوں. جیسے کہ میں نے اس کی گارنش میں شملہ مرچ, ٹماٹر اور پیاز, اس کے میں نے چھلے بنائے, اس کو میں ہلکا سا پانی میں رکھوں گی تاکہ اس کا ذرا سوگ ہو جائے. اور جو سیلڈ ہے اس میں چقندر, ہری مرچ اور ساتھ میں وہ بند گوبھی آج کل بہت ہے, اس کو میں نے کٹ کی ہے. اور یہ جتنی بھی ویجیٹیبلس جو بچے بھی نہیں کھاتے ہیں, بڑے, اس کو آپ بنا کے رکھیں, نمک اور سارا سیزننگ کریں, تو ہر کسی کا دل کرتا ہے اس کو چٹپٹی سی چیز ڈال کے اس کو کھائیں. آپ اس میں چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کالے چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ بنا کے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو باہر کی جو آج کل جنک فوڈ آ چکے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کھائیں گے. آپ کسی کو گھر کی چیزوں کو کھائیں گے, اور ہیلدی کی ہیلدی ڈائٹ ہوگی. کیا بات ہے, بہت عمدہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اس کی بجائے تسمیہ بھی بیان کر دیں. یہاں ہمیں تندور تو نظر نہیں آ رہا. جی بالکل صحیح ہے. یہ تندوری چکن کا کیا مطلب ہے؟
جی منیرہ صاحبہ، تندوری آپ چکن بتائیے۔ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تندور تو کوئی نہیں نظر آ رہا، جی مفتی جی صاحب پوچھ رہے تندوری ہیں۔ چکن کے جو تندوری ریسیپی ہے اس میں کوئلے کا فلیور آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مسالہ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ تندوری مسالے کا، کڑھائی کا، اس میں جو میں نے آپ کو روسٹ کرنے کا طریقہ بتایا، اس کو اسموک کر کے روسٹ کرنا ہے۔ ویسے زیادہ نہ بتائیے تو ذائقہ آنا محسوس ہو گیا ہے۔ اصل میں ذائقہ ہی کا سارا ٹیسٹ کا ہی سارا چکر ہے، اگر آپ کا ٹیسٹ انہینس نہ ہو سکے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں۔ آپ کو جب اس کو کھائیں گے تو آپ کو فلیور بالکل تندوری مسالے کا ہے گا، کیونکہ اس کے جو مسالے ہوں گے آپ اس کو روسٹ کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایز اس پہ ایگزیکٹ ڈال دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کرنے، اور پھر وہی بات کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، میں تو کھانا جب بھی بناتی ہوں بہت دل سے بناتی ہوں، اور نیت اس پہ بہت کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھے سے بنائیں اور پیار سے سب اس کو کھائیں، تو اس میں پھر لذت بھی آ جاتی ہے اور کھانے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب، کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات بالعموم پوچھے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ استفسارات کر لوں۔ ارشاد فرمائیے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی، وہ سحری نہیں کر سکا، تو اب وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ السحری روزے کے لیے فرض نہیں ہے۔ اچھا، آنکھ نہ کھلی، آپ جاگے ہیں تو آپ نیت کر لیجئے روزے کی، بغیر کچھ کھائے پیے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا اگر ہمت ہے، طاقت ہے، سمجھتے ہیں کہ جی ہاں، لیکن یہ زوال سے پہلے ہے۔ اچھا، یعنی آپ کی آنکھ 10 بجے کھلے، 10:30 تک کھلے، جی، تو آپ اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آنکھ کھلے 12-1 بجے تو پھر وقت گزر چکا ہے، اب روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، افطار پہ کھلے پھر نہیں ہوگا، بس پھر سیدھا افطار ہی کریں۔ افطار ہی کریں گے۔ بہت خوب۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ سحری کے وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہ ہو پتہ نہیں دن کیسے گزرے گا، بہت زیادہ کھا لیا جاتا ہے، تو بسا اوقات کسی نہ کسی کو کوئی وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر کیا اس سے روزے کی حالت میں اگر وامٹنگ ہو جائے، جتنی مرضی ہو جائے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، روزہ آپ کا قائم ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ اگر کسی نے جو وامٹنگ کی ہے وہ باہر آ کر اندر چلی گئی، اچھا، تو مطلب باہر آنے سے مراد ہے کہ آپ کے ہونٹوں تک آ گئی اور پھر آپ نے اندر کھینچ لی دوبارہ، تو اس صورت میں پھر روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ نہیں ہوگا۔ اور حضور والا، یہ جو سفر میں اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، اس کی کوئی مقدار معین ہے؟ نہیں، مقدار تو ہے 92 کلومیٹر کم از کم سفر ہو۔ آپ اس سے زیادہ سفر کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس حالت میں بھی ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی رکھے تو اس کے لیے قدرت اگر روزہ رکھنے پر ہو تو افضل ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ دونوں طرح کی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفر میں نہیں بھی رکھا، اور بعض حدیث میں رکھنے کا بھی ذکر ہے، تو یہ منحصر ہے روزہ رکھنے والے پر، جیسے آسانی محسوس کرے، اسلام نے اس میں رعایت دی ہے۔ لیکن جو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑے گا اس کی بہرحال بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ قضا کرنی ہوگی، بالکل۔ فدیے کا تصور کیا ہے؟ فدیے کا تصور یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، جی، اور بیماری ایسی ہے کہ اب اس میں صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں رہی، اچھا، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس قدر ادھیڑ عمر ہو چکا ہے کہ اب وہ جوان بھی نہیں ہو سکتا کہ اب وہ روزے رکھنے پر قدرت رکھے، بہت کمزور ہے اور ادھیڑ عمر ہے، جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے دینی اصطلاح میں، تو وہ اگر وہ ظاہر روزہ نہیں رکھ پائے گا تو وہ روزہ کی جگہ فدیہ ادا کر دے گا۔ اچھا، یعنی ہر روزے کے بدلے فدیہ دے گا۔ جی، فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر رقم ہے جو آپ کسی غریب کو دے دیجئے، تو اس سے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ آپ ادا کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، ضرور، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی وفات پا گئے ہیں اور ان کے روزے کوئی مکمل نہ ہو سکے، جی، تو آپ اندازہ لگا کہ ان کے تمام روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دیں، یہ ان کے ساتھ احسان، یہ تو بہت ہی اہم بات ہے حضور، بہت نیکی ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ نمازوں کے حوالے سے نمازوں کا فدیہ بھی ادا کر دیں، اچھا، ان کے زندگی کا حساب لگائیے کتنی نمازیں ان سے رہ چکی ہیں، تو اس حساب سے ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور صدقہ فطر اس مرتبہ تقریباً 220 روپے گندم کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے، وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا
آپ کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ کسی اور جنس سے بھی دینا چاہیے؟ شریعت نے آپشن دیے ہیں 4. آپ چاہیں تو گندم کے حساب سے دیں، آپ چاہیں کھجور کے حساب سے دیں، آپ چاہیں تو منقع کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں. اچھا. تو ان سب کی مختلف قیمتیں ہیں بازار میں. گندم کھجور کے حساب سے دینا چاہتے ہیں تو تقریباً 2000 روپیہ بنتا ہے جی، اور اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو تقریباً 4500 روپیہ بنتا ہے. مطلب صاحب اور اگر حیثیت آپ افراد منقع کے حساب سے دیتے ہیں تقریباً 6000 روپیہ پر روزہ آپ فدیہ ادا کریں. اچھا. جی ہاں. تو یہ تو مطلب بہتر آپ کی مالی کیپیسٹی پر ہے، آپ کیا افورڈ کرتے ہیں اتنا صدقہ فطر دیں تاکہ غریب کا بھلا زیادہ ہو جائے. ناظرین، ہمیں بہت مختصر سا وقفہ چاہیے، ہم بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب حضور والا مفتی صاحب، صبر کی اہمیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارک کی روشنی میں، اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیے. ڈاکٹر صاحب، صبر کی اہمیت میں نے عرض کی کہ صبر کا تعلق ہمارے ایمان میں روح کی حیثیت کا ہے. صبر 2 طرح کا ہے اگر ہم اس کی بڑے پیمانے پر ایک تقسیم کریں. ایک ہے صبر اطاعت پر، واہ، طاعات پر صبر ہے، اور دوسرا صبر ہے برائیوں سے اجتناب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دونوں طرح کے صبر محمود ہیں اور شریعت کے مطلوب ہیں. واہ. میں تھوڑی سی بات کو اگر کھولوں تو یوں کہہ لیجئے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے میں یہ کروں. آپ شروع کرتے ہیں، ایک دن کر لیا، اگلے دن تھوڑا سا ڈھیلا پڑے، تیسرے دن اور ڈھیلے پڑے، چوتھے دن عمل ہی چھوڑ دیتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الاعمال ادومھا ولو قل. سبحان اللہ، سبحان. کہ اعمال میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اگرچہ مقدار کے لحاظ سے قلیل ہو، تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہو دائماً، مسلسل ہو، کنٹینیوسلی آپ اس کو کرتے رہیں. مثلاً آپ نے اپنا ایک ذہن بنا لیا، اور رمضان شریف میں بہت آسان بھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں سحری کے لیے اٹھا ہی ہوں، یہی وقت تہجد ہے، تو آپ 2 رکعت تہجد سے شروع کر لیں. آپ 8 رکعت مت پڑھیے، آپ 2 ہی سے شروع کر لیں، لیکن اس کو آپ مسلسل پڑھیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر رمضان کا پورا ماہ آپ نے اس کو مسلسل پڑھ لیا، آپ کی ایسی عادت بن جائے گی کہ آپ بعد میں بھی پڑھتے رہیں. سبحان اللہ. رمضان تو آئی ہمیں ٹریننگ دینے، تو یہ ہے نیکیوں پر صبر. اگر یہ صبر نہ ہو آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے. بے شک. آپ ایک مرتبہ کریں گے، دوسری مرتبہ نہیں کریں گے. اس صبر کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب کہتے ہیں نعمتوں پر بھی صبر کرنا چاہیے. جناب والا ایسا بھی ہے جس کا دوسرا نام قناعت ہے. قناعت ہے، یہ بھی مطلوب ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ حرص اور لالچ میں ایسا گرفتار ہوں گے کہ آپ ایسی برائی کی دلدل میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنا مشکل ہوگا. اللہ رسول ناراض. نعمتوں کا بجا استعمال بھی وہ بھی ضروری ہے. اچھا، دوسری بات جو بڑی ہی ضروری ہے وہ ہے برائیوں سے بچنے پر صبر. اگر آپ سودی لین دین کر رہے ہیں اور آپ کا کام چل رہا ہے اور اس میں بہت منافع ہے، منافع بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اس سے نکلنا آپ کے لیے ایک مشکل عمل ہے. اب اگر آپ کے اندر وہ صبر ہوگا جو شریعت کو مطلوب ہے تو آپ آسانی سے نکل آئیں گے. جی. اسی طرح دیگر برائیاں ہیں، مثلا آپ کی جھوٹ کی عادت ہے، آپ کی بات بات پر قسم کی عادت ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کی گناہ کماتے ہیں. مثلا جب بھی بات کریں گے نا تو ان کا تقیہ کلام ہے 1-2 گالیاں بیچ میں لازم ہوں گی. خواہ مخواہ ہی. اچھا، یہ خواہ مخواہ کا اپنے اوپر ایک گناہ ڈال بوجھ اٹھانے اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی آپ کو غصہ بھی نہیں تھا، ایون کہ وہ مذاق کرتے ہوئے بھی گالیاں دیتے ہیں. حد ہے. اچھا، یہ جب تک چھوڑیں گے نہیں، اس سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا نام اعمال صاف نہیں ہوگا. ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ اگر وہ تقیہ کلام بن گیا ہو اور اس سے گالی مراد نہیں ہے تو بھئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے نا. سب گناہ ہے، برائی ہے، چاہے آپ اس کو خوشی سے کریں یا بد دلی سے کریں.
آپ رضا سے کریں یا بغیر رضا کریں وہ برائی ہی رہے گی. بے شک چوری چوری ہی ہے، چاہے آپ کہیں مجھے ضرورت تھی اس لیے میں نے کی، یا آپ یہ کہیں میرا دوست کی فرمائش تھی میں نے اس لیے کی. نام بدل لینے سے گناہ نہیں بدلتا، وہ عمل اپنی جگہ قائم رہے گا. بالعموم یہ جو تکلیفوں پر صبر اور مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے یہ بھی پسندیدہ بہت محمود ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی سب سے خوبصورت مثال، لفظ خوبصورت یہاں ویسے جچتا نہیں، جی غزہ کے ہمارے مظلوموں کا صبر ہے، سبحان اللہ، جو اس قدر تکالیف اٹھانے کے بعد بھی آج کھڑے ہیں. اور وہ ان کے لبوں پر الفاظ کیا ہیں کہ ہم تقدیر میں راضی ہیں، سبحان اپنے اللہ، رب کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر خوش ہیں. ہماری جانیں اگر ہزاروں لاکھوں ہوں وہ بھی دیں گے، لیکن بیت المقدس کی حفاظت کے عزم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور مفتی صاحب وہاں یہ مناظر بھی بڑے حیرت انگیز ہیں کہ اس ساری تکلیف دہ صورتحال میں کیسا استقبال رمضان کیا گیا. واہ، کیسا اللہ اچھا تعالیٰ جی، سے وہاں محبت کا. ایسا استقبال رمضان ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کر پاتے. دیکھیے انہوں نے جھنڈیاں لگائیں، سبحان اللہ، اپنی حیثیت کے مطابق لائٹس لگائیں، پھر اجتماعی سفرہ بچھایا اور سارے اکٹھے بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں. اور رمضان کی خوشی دیدنی تھی، بچے ادھر بھاگ رہے ہیں رمضان رمضان، اور ماشاءاللہ کیا انداز تھا ان کا. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ولولہ اور شوق و ذوق نصیب کرے. اچھا ڈاکٹر بخاری، آپ کی طرف ہم آتے ہیں. رمضان کا ظاہر ایک سماجی پہلو بھی ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ رمضان میں ہم اپنے دسترخوان میں بھی غربا کو، محتاجوں کو شامل کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑے وسیع پیمانے پر اس کا اہتمام بھی ہونے لگا ہے. شہر میں مختلف مقامات پر ایک عمومی دسترخوان لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مقدس مقامات پر بھی اس کا اہتمام ملتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ کسی کو افطار کروانے کی کوئی شرائط، کوئی آداب بھی ہیں جن کا ذکر ہے اور جسے ہمیں ملحوظ خاطر بہرحال رکھنا چاہیے؟ جی، جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ آج کل ہمیں ہر جگہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اجتماعیت ہی اسلام کا مقصود ہے، ایسا ہی، اور اسے مکمل نظم کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن کوئی بھی عمل کے پیچھے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. بالکل. تو دیکھیے کہ اخلاص میں اور ریاکاری میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے. ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں اب وہ ریاکاری ہے یا اخلاص ہے. اخلاص ہوگا تو میرا رب بھی راضی ہوگا، جناب رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، میرا رب گناہ بھی معاف فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا. ریاکاری ہوگی تو تلاوت بھی قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ شہادت بھی قبول نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے پیش نظر رکھنا ہے. تو لہذا یہاں آداب بھی ہیں، یہاں شرائط بھی ہیں. رسول اکرم نے اس کی فضیلت میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لا یزمع بعدہ حتی یدخل الجنہ. اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اس کی پیاس بجھائے گا اور اس کی پیاس مٹائے گا، تو میرا رب اس کے بدلے میں اسے میرے حوض سے پانی عطا فرمائے گا، اور ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ افطار کروانے والے کو میرے رسول نے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی ہے کہ براہ راست جنت مل جائے گی. لہٰذا اس میں اخلاص، للہیت، کیونکہ یہ تو قرآن کا واضح فرمان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. جب تک ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. اور ابھی ہم صبر کی بات کر رہے تھے، اب قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح صبر کی ساری اقسام بیان فرمائی ہیں، اب یہ تو لگتا ہے یہ انسان کے بس سے باہر کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا رب اجر بھی تو کتنا بڑا عطا فرمائے گا نا اگر آپ صابر بن جائیں گے. ان اللہ مع الصابرین، جنت بھی پیچھے رہ گئی، غور و قصور بھی پیچھے رہ گئے، باغات بھی، غلمان بھی، نعمتیں بھی، حوض کوثر، یہ سب کچھ پیچھے ہے. میرا رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی سنگت عطا فرمائے گا، اپنی قربت عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا رب مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. کیا بات ہے. تو مریدین عرض کرتے یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے؟ آپ فرماتے قرآن کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جس لمحے میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں وہ اسی لمحے مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. بلکہ عارفین نے تو یہاں تک فرمایا کہ پہلے وہ یاد کرتا ہے پھر تمہیں یاد کرنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو جب تک یہ اخلاص، للہیت، قربت نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل خیر ہے ظاہری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے روایت کرتا حدیث مبارکہ، آقا نے ارشاد
इरशाद फरमा इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो सबसे बुनियादी शर्त और अदब किसी भी अमल का, और बतौर ख़ास जो आपने सवाल किया है उसमें इखलास लाजिम है। इखलास नहीं होगा, मेरी ये भी जुर्रत नहीं फिर भी कि मैं ये कह सकूं वो कबूल नहीं होगा, वो तो बेनियाज है। हजरत सैयदना ईसा ने तो यहाँ तक अर्ज कर दिया इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब भी अगर तू माफ़ करना चाहे तो तेरे बंदे हैं, मेरी जुर्रत नहीं है तेरी बारगाह में अर्ज कर सकूं। हजरत अनस ने अर्ज किया था आका जनाब ईसा रूहुल्लाह ने अर्ज कर दिया मौला चाहे तू माफ़ कर चाहे अजाब दे, तो आप क्या करेंगे? तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया वो ईसा इब्ने मरियम है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत को बख्शिश नसीब नहीं हो जाएगी। लिहाजा इखलास पेश नज़र होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा रब पाकीज़ा और हलाल चीज़ों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह तय्यिब व युहिब्बुत तय्यिब, वह खुद भी तय्यिब है, तय्यिब को पसंद करता है, खबीस और रद्दी चीज़ों को मेरा रब पसंद नहीं करता। लिहाजा इफ्तार करवाने का अल्लाह सबको सादत नसीब फरमाए, लेकिन रिश्वत के पैसे से और कमीशन के पैसे से और रिज़्क़ हराम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम समझते हैं, उनसे अगर आप इफ्तार करवाएंगे तो मुझे लगता यह है कि शरई उसूलों के मुताबिक तो वो कबूल नहीं होगा। बाकी मेरा रब बेनियाद है, वो करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। लिहाजा हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ से इंतज़ाम करना है, क्योंकि मेरा रब खुद खिलाने वाला है, रब ने खाना तो नहीं है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। तो वो राज़िक भी नहीं, वो रज़्ज़ाक़ है, ये मुबालगा का सीगा है, तो वो हलाल पसंद करता है। अब ये कहाँ फरमाया गया है कि आप बुफे लगा दीजिए, आप 100 किस्म के अनवा अक़साम के खाने लगा दीजिए। जनाब मौला कायनात ने और जनाब ज़हरा ने जब वो यतीम असीर और मस्कीन मांगने आए थे तो आपने कितने अनवा अक़साम के खाने अता फरमाए थे, जो सामने था आपने वही अता कर दिया। वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तो लिवजहिल्लाह जो भी आप काम करेंगे वो कबूल होगा, और सादगी को पेश नज़र रखना चाहिए, उसमें लिल्लाहियत और खुलूस होना चाहिए। मेरा रब कबूल फरमाएगा और बरोज़ महशर अपने रसूल की शिफात भी अता फरमाएगा और जन्नत की आला नेमतें भी अता फरमाएगा। ये भी तो फरमाया गया ना कि एक खजूर ही क्यों ना हो, एक खजूर। आपने इरशाद फरमाया अला मज़क़त लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिनल मा। आपने इरशाद फरमाया कि अगर दूध भी पूरा गिलास नहीं है ना तो थोड़े से दूध में पानी मिला के उसे लस्सी बना लीजिए। हम पंजाबी में कहते हैं ना किबला कि वो कच्ची लस्सी है ना जी, अगर आप वो भी खुलूस के साथ पिलाएंगे तो मेरा रब उसके बदले में भी अजर अता फरमाएगा। एक खजूर खिला दीजिए, तो हो सकता है वो एक खजूर के बदले में जो खलूस वाली खजूर है उसके बदले में पहाड़ के बराबर अजर अता फरमाए। और अगर आप पहाड़ के बराबर खाने खिला रहे हैं तो फिर खजूर के बराबर भी शायद वो है। सब के साथ ये भी शामिल कर लीजिए कि इफ्तारी रोज़ेदारों की हो। बहुत अक्सरियत इफ्तार पार्टियों में वो आते हैं जिनका रोज़े से ताल्लुक ही कोई नहीं, और रखते भी वही हैं जिनका नहीं होता। जी डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ताहिरा साहिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से और आपके तफ़हीम से आपने जो इरशादात फरमाए हैं ये मालूम होता है कि आप पसंद फरमाते थे कि हम अपने मातहत लोगों, अपने घरों में काम करने वालों में कोई रियायत दें, उन पर ज़्यादा बोझ न डालें रमज़ानुल मुबारक में, ऐसा है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। असल में जो दीन इस्लाम है वो है ही दीनुल युसर, आसानी का दीन है। हमेशा उसी रास्ते को पसंद किया गया है जिसमें आसानी है, तकलीफ़ वाले रास्ते को छोड़ने का हुक्म दिया गया है। तो हम इस हुक्म को ही देख लें, अगर जहाँ पे सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 185 में जहाँ इरशाद होता है रोज़े के हवाले से, उसी में देखें कि अल्लाह ताला ने रोज़े के अहकामात, मतलब रोज़े के बारे में कितनी शिद्दत से बयान भी फरमाया। जैसे तुम्हारे से पहली कौमों पे फ़र्ज़ किए गए थे, ऐसे तुम पे भी फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। यानी इतनी फ़र्जियत है कि ये जब से शरीयत का आगाज़ हुआ, अल्लाह ताला ने इस दिन को भेजा, ये सिलसिला चल रहा है, किसी न किसी तरह से फ़र्ज़ रहे हैं। जी फ़र्ज़ रहे हैं, लेकिन साथ ही कहा अय्याम मादूदात फ़मन कारा मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, यानी फ़ौरन ही एक रुख़सत की बात भी कर दी। फ़र्जियत मौजूद है लेकिन उसी में फिर युसर भी देखा कि सफ़र कर रहे हैं, आसानी रहेगी कि उसमें सफ़र के दौरान जो है वो रोज़ा ना रखा जाए, या मरीज़ हैं और आप नहीं रख सकते तो उसमें भी एक छूट दे दी। और फिर वही जिसे मुफ्ती साहब ने बयान किया कि ये भी फरमा दिया कि वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु,
کہ جو اس کو توق کی طرح جن کے لیے ہو روزہ رکھنا، یعنی جو بیمار ہیں اور بہت مشکل ہو بیماری کی وجہ سے یا پھر اپنی عمر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی رخصت رکھی۔ تو آپ دیکھیں روزے کے حکم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آسانی کا پہلو جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، اسی طرح آگے بھی اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی جس طرح ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی جو ہے وہ نکالی ہے، تمام طرح کی فرضیت کے باوجود ہم بھی اپنی وسعت، اپنی استعداد کے اندر رہتے ہوئے اس آسانی کو آگے بانٹنے والے ہوں، اس کو لوگوں کے لیے بنانے والے ہوں۔ یہ بھی فرمایا گیا نا کہ اس پر رحم نہیں کیا جائے گا جو رحم نہیں کرتا۔ جی بالکل، کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے ماتحت کہہ لیں یا جتنے بھی ہمارے ساتھ جن کے ساتھ تعلق میں ہم رہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، کیونکہ ہم بھی اپنے رب سے آسانی کے ہی طلبگار ہوتے ہیں۔ بہت مشقت کرنے والے کام ہیں، اور بیچارے غریب لوگ کسب حلال کے لیے محنت، مزدوری، کلی کا کام، مزدور کا کام بالکل اس شدید موسم میں بہت ہی کٹھن ہے۔ جی ویسے میں نے عرب ملکوں میں یہ دیکھا کہ وہ روزے کے اندر اس مطلب تخفیف ضرور کرتے ہیں، یعنی اوقات کار کے حوالے سے۔ بہت شکریہ ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر سی بریک لینی ہے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں مجموعی طور پر کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، کوئی ایسا پیغام دیں رمضان المبارک کے حوالے سے۔ گزارش یہ ہے جی کہ رمضان میں کم از کم کوئی ایک افطاری ضرور کروائیں کسی غریب کو۔ اللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان میں آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ میں روزانہ ایک پارہ پڑھوں گا اور پورے رمضان میں ایک قرآن ختم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک رکوع ود ٹرانسلیشن ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے، یہ میری دست بستہ التجا ہے۔ کیا بات۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ آپ سحر کے وقت اٹھتے ہیں، فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ روزانہ چاہے 10 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، 100 ہو، 1000 ہو، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا یادگار رمضان بنے گا۔ جی کیا خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں چلتے ہیں اب ہم کچن کا رخ کرتے ہیں اور شیف منیرہ سے پوچھتے ہیں کہ خوشبو تو ہمیں یہاں تک اب آ رہی ہے کھانے کی، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کون سے کوکنگ آئل میں آج کھانے بنائے ہیں کہ وہ اتنی زبردست خوشبو ہے؟ جی آج میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں بنایا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل 70 سالوں سے ماؤں کا بہترین انتخاب ہے، اور نہ ہی اس کی کوکنگ میں کوئی بھی کمپرومائز کرتا ہے، اور جہاں پہ ڈالڈا ہو وہاں پہ ڈالڈا، وہاں پہ مامتا۔ اور اس کو آپ کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہ بدلا زمانہ اور نہ ہی بدلا ڈالڈا۔ تو ڈالڈا کوکنگ آئل میں آج میں نے تندوری چکن بنایا ہے، اور اس کی خوشبو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو آلریڈی آئی رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا جو ڈسپلے ہے میں نے ریڈی کر دی، تو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت عمدہ۔ کیونکہ 80 سالوں سے زیادہ تر ماؤں کا بھروسہ ڈالڈا کوکنگ آئل پر ہے، اور یہ ایک کامیاب برانڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالڈا لائک کوکنگ میں یہ اس کی بچت ہے۔ اور یہ کوکنگ آئل ہے، اور اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو کھولنے میں جب ہم بناتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں، تو اس کو ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور وہ بچیاں جو نئی کوکنگ سیکھ رہی ہیں ان کے لیے، اور یہ کوالٹی پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وہ سارے کھانے جو آج کے لیے آپ تیار کر رہی تھیں وہ سب تیار ہیں؟ افطاری سب ریڈی ہیں، قریب ہے، دہی پھلکیاں بھی ریڈی ہیں، ساتھ میں جو ڈرنک بنایا تھا میں نے اس کا لیمنیڈ اسٹرابری کے ساتھ وہ بھی ریڈی ہے، ساتھ میں تندوری چکن جو ان سے تھا وہ بھی ریڈی ہے۔ آپ اس پہ مسالہ بالکل نہیں ہے، اور اس کو خوشبو باقی کا میں نے دم پہ رکھا ہوا ہے، اور جو سیلڈ تھا چکندر کے ساتھ وہ بھی میں نے اس کو ریڈی کر دیا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یعنی اب بس ہم انتظار کریں کہ کب افطار ہوگا۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو سکرین پر جو منظر نظر آ رہے ہیں کھانوں کے، یہ تو بہت ہی اشتہا انگیز ہیں۔ جلدی افطار ہو تو پھر ہم اس کا ذائقہ بھی چکھیں۔
یہ آپ کے صبر کا امتحان بھی ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل. میں درخواست کرتا ہوں حامد بخاری صاحب سے کہ وہ بھی جس طرح مفتی صاحب نے ہمیں نوازا ہے کچھ مشوروں سے, کچھ ہدایات تجاویز سے, اس طرح اپنے نقطہ نظر سے کچھ آگاہ کریں ہمیں. قبلہ یہ منصب تو مفتی صاحب ہی کا ہے کہ وہی ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں, لیکن آپ کے حکم پہ میں بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ جب ہم زکوٰۃ کے نصاب کی بات کرتے ہیں نا, تو جو سونے کے حساب سے زکوٰۃ کا نصاب ہے ہم اسے پیش نظر رکھتے ہیں, لیکن جو چاندی کے حساب سے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے. حالانکہ اگر چاندی پہ جائے 52.5 تولہ تو 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں بنتا آج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی زائد ہے تقریباً, تو اس پہ بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ چاندی کے حساب سے لازم ہو چکی ہے اور اسے بھی دینی چاہیے. اچھی بات, اہم یہ بات ایسا ہے کیوں بنیادی طور پہ کہ جہاں تولہ 3.5 لاکھ روپے پہ چلا گیا ہے اور اس کی نسبت چاندی جو ہے وہ بالکل تھوڑے حساب سے 1000 روپے تک ہے 1 تولہ. نہیں 3200 روپے تولہ ہے, 3200 روپے تولہ ہے اور 1,70,000 روپے زکوٰۃ کا نصاب چاندی کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دینے والے بنیں, آپ لینے والے نہ بنیں. لیکن ہم سونے کی طرف ہی توجہ رکھتے ہیں یا سونے کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے, ہماری چاندی کی طرف توجہ نہیں ہوتی. آپ جگہ دیجئے نا. تو جس طرح قبلہ نے فرمایا نا 5 روپے 10 روپے 15 روپے, میرا رب جو ہے وہ یہ تو نہیں چاہتا, مقدار کی تو بات ہی نہیں ہے نا جی, معیار کی بات ہے نا. آپ کتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں, تو ہمیں دینے والا بننا چاہیے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. تو اوپر والا جو ہاتھ ہے, جو دینے والا ہاتھ ہے, وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا اہل اسلام کا آج عمومی مزاج لینے والا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم بھی زبوں حالی کا شکار ہیں. ہمیں دینے والا بننا چاہیے. تو اس رمضان میں ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہے اور ہمیں کم از کم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے تو دینے والا بننا چاہیے. چاہے 1 روپیہ ہو جائے, آپ نے 5 فرمائے, میں عرض کرتا ہوں 1 روپیہ دے دیجئے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پھر 700 گنا بھی عطا فرمائے گا, لیکن خلوص اس میں بھی شرط ہے. اور جو یہ فرمایا گیا نا کہ قرآن پاک کا 1 رکوع ہر روز اردو ٹرانسلیشن سے پڑھنا چاہیے, یہ آپ نے عام مسلمانوں کو نہیں کہا, یہ علماء کے لیے آپ نے فرمایا ہے, یہ قراء کے لیے, حفاظ کے لیے فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن زبانی یاد تو ہے لیکن ہمیں قرآن کا فہم نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ شہر القرآن ہے, یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. تو اللہ رب العزت اس کے صدقے ہمیں قرآن کے ساتھ انس عطا فرمائے. آمین. ڈاکٹر قرہ صاحبہ آپ سے سوال کرتی ہوں, رمضان مبارک میں دن بھر تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کی شرائط پوری کرتے ہیں, شب بیداری کی بھی تو بہت فضیلت ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے, ہمارے جو دن کے اوقات کار ہیں اس میں جب ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھیں گے اپنے کاموں کے حوالے سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں جب ہم نے کچن کے کام بھی کم ہو گئے خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ, تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ زیادہ وقت جو ہے اپنا شب کی طرف اس کے فوکس کر سکتی ہیں, شب بیداری کر سکتی ہیں. اور اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کیا جائے اس کے اندر, اور جو فضیلت ہے شب بیداری کی اس کو حاصل کرنے کے. رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے متعلق بھی خصوصی احکامات ہیں شب بیداری کے. بالکل اس میں تو چیزیں رحمت جو ہے وہ اور اپنے عروج پہ اور جوبن پہ پہنچ جاتی ہے. اس میں پھر لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رمضان کے آخری جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ان کو تلاش کرو. یعنی یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. بے شک. اور اس میں فضیلت ہمیں نظر کیسے آتی ہے کہ اس میں فرمایا کہ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یعنی یہ جو رات ہے اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اپنے رب کے حکم سے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی جہاں جہاں بھی اللہ کے حضور میں اس کے جو بندے ہیں سر بسجود ہوتے ہیں, اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو, ان کی جائز جتنی بھی طلبات ہوتی ہیں ان کو وہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں آخری طاق راتوں میں شب بیداری کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ 27ویں کی رات جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ لیلۃ القدر کے نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے حدیث میں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر انیس آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے, تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو ینگ بچے ہیں جو ٹین ایج میں ہیں اور جو آہستہ آہستہ اس عمر کے قریب ہو جاتے ہیں جب روزے کی فرضیت کی عمر بھی ہے,
تو ان کے ڈائٹ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے ماؤں کو؟ ان کی سحری میں، افطاری میں کیا ایسا بنانا؟ بچوں نے ظاہر ہے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ انرجی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ اسپیشل سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ ان کے لیے کیا انتظام ہو؟ جی بالکل، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جس طرح سحری کے وقت ظاہر ہے آپ نے روزہ بچے نے یا آپ نے سارا وہ جو خوراک آپ نے سحری کے وقت لیے اس کے سر کے اوپر گزارنا ہے، تو اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کھجوروں کو ضرور ایڈ کریں، دہی یا دہی سے بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں ان کو لازمی شامل کریں، اور اس کے علاوہ پنیر بہت زیادہ فائدہ مند ہے، پنیر کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ پنیر لیکن ہمارے ہاں رواج کم ہے، ہاں رواج کم ہے لیکن ہونا چاہیے، اور اس کے بہت فوائد ہیں، اور گھر میں نکالنا یا بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور دوسرا یہ کہ نہ آپ خود اونٹ ہیں اور نہ آپ کی اولاد اونٹ ہے، تو وہ جو پانی آپ نے پلا دیا بھر بھر کے وہ آپ سٹور نہیں کر سکتے اگلے 7 دن کے لیے۔ یہ بہت اچھی بات کی تو وہ اس وقت اگر آپ نے 20 لیٹر بھی پی لیا اور آپ کو لگتا ہے کہ جی اب اذان ہو رہی ہے اور آخری وقت میں جو آپ پانی کا گلاس پئیں گے وہ آپ کی شام افطار تک جائے گا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہی عمومی تاثر ہے کہ جتنا پانی پی سکیں وہ پی لیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کو، اور یہی میں نے بتایا نا اونٹ کے جسم کو تھوڑا مختلف بنایا ہے، ہم سٹوریج موڈ پہ اتنا نہیں جا سکتے ہیں، اور مقصد بھی ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مقصد بھی فاسٹنگ کا ہے یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کچھ ٹائم کے لیے کچھ نہیں جانا چاہیے، پھر وہ ڈیٹاکسیفائی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سٹور کر لینا ہے اور اس کو چلانا ہے تب تک جس وقت جو ہے نا وہ ذخیرہ کر کے کہ آپ نے اب افطار کے ٹائم تک جی آپ کا پورا ہو گیا اور اب آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم سنیں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ اور اس کے ساتھ ہی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا، حبک سات الوصال فقلت لخمرتی نحبی تعالی، سعت ومشت من نحبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی، وقلت لصائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی، وهموا واشربوا وانتم جنودی فصاف القوم بالوافی ملالی، شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيء ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا، وصاني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم وقلد وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتلقني إلا تالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي، يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا،
واجتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبوني في السماء والأرض ذقت وشموس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبلي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي إجازي وجدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا وسلم وبارك عليه يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جل جلاله آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين پروردگار عالم تیرا بے حد و بے حساب شکر ہے تو نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعت نصیب فرما دی یا اللہ آج ہمارے جس مسلمان بھائی نے روزہ رکھا ہر مسلمان کا روزہ قبول کر لے یا اللہ بوقت افطار جو دعا کی جائے تو نے قبولیت کا مجدہ سنایا ہے یا اللہ تیرے حضور التجا ہے تو ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے اے اللہ ہمارا ظاہر ستھرا اور ہمارا باطن روشن کر دے یا اللہ ہمارے کردار میں صحابہ کے اہل بیت کے کردار کی روشنی عطا کر دے پروردگار ہماری پوری قوم میں ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے جو مس کر رہے ہیں کہ کاش ہماری صحت ہوتی ہم روزہ رکھتے یا اللہ انہیں جلد صحت یاب کر جنہیں ڈاکٹرز نے لاعلاج قرار دیے یا اللہ تو انہیں بھی صحت دے سکتا ہے عطا کر دے انہیں بھی روزہ رکھنے کی قوت دے دے اور جو صحت مند ہیں تساہل کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے یا اللہ انہیں بھی رکھنے کی توفیق دے دے پروردگار جو ہمارے ناظرین میں مقروض ہیں ان کا قرضہ اتار دے جو بچوں بچیوں کے لیے رشتوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی خاص مدد فرما جن بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں عزت دینا نیک اولاد سے نوازنا خاص طور پر مالک کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں پر جو ڈسٹربنس چل رہی ہے اس تمام دہشت گردی کا خاتمہ کر دے جو آئے دن ہمارے ملک کو نوچ رہی ہے یا اللہ امن قائم کر دے یا اللہ ہماری فورسز کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے جوانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ فرما یا اللہ ہمارے ملک کی معاشی تمام
کمزوریاں ختم کر کے اس ملک کو توانا ہر اعتبار سے بنا کر اقوام عالم میں باعزت قوم بنا، باعزت سلطنت بنا۔ یا اللہ سارے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے غزہ کے مظلوموں کی خاص مدد فرما، ہمارے کشمیریوں کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، لاہور میں افطار کا وقت ہوا ہے، آپ بھی افطار فرمائیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بھی افطار کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کو 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ غلام معین الدین نظامی میرا نام ہے، میں آپ کا میزبان ہوں۔ میرے ساتھی میزبان محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض ہیں۔ ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے کہ وہ روزے کی حکمتیں، اسرار و رموز اور اس کے کیا روحانی فوائد ہیں، اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ خود قرآن مجید نے روزے کی حکمت بیان کی، لعلکم تتقون فرما کر۔ روزے کا بنیادی مقصد ہے انسان کو متقی، پرہیزگار، ایک نیک، با اخلاق، با کردار انسان بنانا۔ ماشاءاللہ۔ کھانے پینے سے انسان کے اندر حیوانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، جی، جبکہ بھوکا اور پیاسا رہنے سے ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو انسان کو ایک خاص وقت سے خاص وقت تک بھوکا پیاسا رکھ کر حکمت یہ کار فرما ہے کہ اس کے اندر ملکوتی صفات اور خصائل پیدا ہوں، اور ملکوتی صفات جب بیدار ہونا شروع ہو جائیں تو بندہ اپنے رب سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ ایک خاص وقت تک بھوک اور پیاس کے ذریعے سے انسان کو اپنے نفس پر ضبط کرنا سکھاتا ہے، جی، صبر کرنا سکھاتا ہے، تاکہ تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت بندے نے کس طرح اپنے نفس پر ضبط کرنا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے افکار کو ایک حدود میں رکھنا ہے۔ یہ بھی روزہ ایک پریکٹس کرواتا ہے۔ واہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے میں انسان جب بھوک پیاس کا شکار ہوتا ہے تو اسے ان لوگوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے جو مالی حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یوں اس بھوک اور پیاس کو فیل کر کے اس کے اندر ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو روزے کا یہ بھی مقصد ہے کہ یہ بندے کے اندر ایثار اور ہمدردی کو پیدا کرتا ہے تاکہ یہ دوسروں کے کام آ سکے۔ تیسرا مقصد یہ ہے، چوتھا بلکہ، کہ سحر و افطار میں مسلمانوں کو دوسروں کو شریک کرنے کی ترغیب دلائی گئی، جی، افطاری کروانے کے بھاری برکم فضائل بتائے گئے، واہ، اور غرباء کی افطاری میں اجر کی نوید سنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے ایک مقصود یہ بھی تھا کہ وہ لوگ جو مسلسل بھوک کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ کھانے کھا سکیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور آخری بات یہ ہے جی، کہ روزہ میں سحر کے وقت بیدار کروایا جاتا ہے تاکہ انسان کو صبح خیزی کی عادت بھی پڑے۔ اور صبح خیزی ایک ایسا وصف ہے، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین کے اوصاف میں سے ہے، بے شک، اور یہ وہ وصف ہے جو انسان کے اندر جو اس کی روح ہے اس کو بیدار کرتا ہے، اور جب روح بیدار ہو اور وہ چمک اٹھے تو انسان کا ظاہر بھی ستھرا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بہائی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ رمضان کے روزے میں جو ہم خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ تقویٰ بھی ہو، پرہیزگاری بھی ہو، ہم اپنے نفس کو بھی قابو کریں روزے کی اس ساری پریکٹس سے، ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو باقی کے 11 مہینے ہیں یہ سارے فضائل اور یہ پرہیزگاری کا اثر جو ہے وہ ان مہینوں میں بھی رہے، اس کا کیسے اہتمام کیا جائے؟ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے
کہ روزے کے اسرار و رموز کے حوالے سے دیکھیے کوئی بھی عبادت جو ہے بغیر روح کے تو مکمل نہیں ہوتی. بالکل. تو روزے کی جو روح ہے وہ تقویٰ ہے. بے شک. اور صبر ہے. اب یہ تقویٰ اور صبر کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ قربت الہیہ کا حصول ہے. جب تک ہم اپنی ذات کو اپنے رب کے قریب محسوس نہیں کریں گے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس مہینے میں ہم یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں 11 مہینے اس کے اثرات کیسے رہیں گے؟ جب ہم یہ سمجھیں گے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آپ جہاں بھی ہیں جس کیفیت میں بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی دو لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں نا تو تیسرا وہ ساتھ ہوتا ہے، تین کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ روزے کا مقصد یا نماز کا مقصد، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا بنیادی مقصد تو قربت الہیہ کا حصول ہے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہو پائیں. اب اس پورے مہینے میں ظاہر ہے جہاں 30 دن ہیں تو وہاں 30 راتیں بھی ہیں. تو یہ جو شب بیداری ہے، یہ جو رات کی اہمیت ہے، جو پہلے آپ نے ایک سوال بھی کیا، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو رات رمضان کی نہیں، کوئی بھی رات ہو تو اہل معرفت کے ہاں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے. جو کچھ انسان کو رات میں حاصل ہو سکتا ہے وہ شاید دن میں اس کا حصول اس طرح ممکن نہیں ہوتا. رات کو بنایا ہی راز و نیاز کے لیے گیا ہے. تو جو انسان، اب دیکھیے نا، وہ ایک شعر ہے کہ وَقُلُّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَنَتْ، کہ ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے اگر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو آپ کے لیے ہر رات ہی شب قدر ہے. بے شک. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے شاید پورے سال کے بعد اس مہینے میں کوئی ایک رات وہ آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں. اہل معرفت کی ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے اور ہر دن ہی عید کا دن اور جمعہ کا دن ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی قربت میں جب تک ہم نہیں جائیں گے، اسے اپنے قریب محسوس نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں سرنڈر نہیں کریں گے، سر تسلیم خم نہیں کریں گے، تو اس وقت تک روزے کے اسرار و رموز کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے. اور انسان کی کیونکہ نفس میں میرے رب نے لالچ کو فطرتاً رکھا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ عبادت کرنے سے کیا ملے گا؟ بھئی گناہ سارے معاف ہو جائیں گے اور کیا ملے گا؟ انسان خطاؤں کا، گناہوں کا پتلا ہے. تو ایک تو اللہ کی قربت ہے اور دوسرا گناہوں کی معافی ہے، تیسرا تزکیہ نفس ہے، چوتھا تصفیہ دل ہے. ان چیزوں کے ساتھ انسان روزے کو سمجھ سکتا ہے اور پھر پورا سال اسی معرفت کے ساتھ گزار سکتا ہے. بہت خوب. ناظرین کرام، کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ کو رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. میں بات چیت کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ، رمضان المبارک کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہ رہی ہیں؟ اس کے اثرات، اس میں کس طرح کی ہمیں احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو آپ فرمانا چاہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے سامنے جو پیش نظر آیت رہنی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کی تخلیق جو ہے وہ عبادت کے لیے کی ہے. اور وہ عبادت کا بہت بہترین مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ رمضان کی صورت میں موجود ہے، جس میں پورا دن جو ہے انسان کا وہ عبادت بن جاتا ہے. اور پھر اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان جو گزارا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے جتنے بھی ماقبل گناہ ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، وہ معاف ہو جائیں گی. تو اس ضمن میں ہمیں یہ چیز شکرانے کے طور پہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم اپنی جو خطائیں اور غلطیاں ہیں ان کو ریوائیو کریں اور اس کو اپنی ترجیح میں سب سے اوپر رکھیں کہ ہم نے اللہ کی جو کہہ لیں کہ جو غلطیاں کی ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے سامنے حقوق اللہ میں جو حقوق العباد میں کوتاہی ان سے ریورٹ ہوں، ان سے توبہ کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ طلب کرنے والے بنیں. دوسرا اہم چیز جو اس میں ہمیں سیکھنے کی ہے وہ ہے وقت کی پابندی. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات انسان کے لیے مختص کی ہیں، اس میں
اور کائنات کا پورا نظام پورا ایک ٹائم کے اوپر چل رہا ہے، نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہ جب مرضی اٹھ کے سحری کر لیں اور جب مرضی اٹھ کے افطار کر لیں، بلکہ اس کو مربوط کیا گیا ہے ایک وقت کے ساتھ. تو وقت کی پابندی جس کو ہم نے بہت ہی لائٹ لے لیا ہے، یعنی ہم اور وقت کی پابندی کے ساتھ پھر غلط بیانی، یعنی ہم پہنچے نہیں ہوتے اور ہم وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں بس 5 منٹ میں پہنچنے والے ہیں. وہ جو 5 منٹ کے لیے ہم نے وہ ایک کہہ لیں غلط بیانی کی. کبھی کبھی آپ سے ہو جاتا ہے یہاں چینل میں پہنچتے ہوئے. ویسے میری کوشش ہوتی ہے ایسا نہ ہو، نہیں ہو تو مذاق کر رہا ہوں. وقت کے جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ پابندی ہو. تیسری اہم چیز جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، وہ جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں دنیاوی کاموں کے لیے اپنا پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور جو دین ہے اس کو ہم اپنی ترجیح میں وہاں رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اس کے ذمہ دار کچھ افراد ہیں، ان سے ہی ہم پوچھ لیں گے. حالانکہ عند اللہ جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا جواب دہ خود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، اس میں ہمیں وہ کھانے کی اس سے نکال دیا ہے تکلیف سے، اور اس میں ایک مخصوص ٹائم اسی لیے کیا ہے کہ اس کو آسان کرو اور جو وقت نکلے اس کو دین کی فہم کے لیے صرف کیا جائے. تو ابھی بات کی جس طرح مفتی صاحب نے کہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو قرآن کی زبان ہے عربی زبان، اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں پڑھ کے اس کی ایک سمجھ ہمارے اندر آتی ہے، تو وہ جو لطف اور وہ جو کہہ لیں کہ احساس ہے اس ترجمے کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا. کیونکہ بہرحال وہ ایک ترجمہ ہی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اللہ کے کلام کو اس طرح سے دوسری زبان میں نہیں بیان کیا جا سکتا. تو انسانی کوششیں ہیں، اگر اللہ کے کلام کو اللہ کی زبان میں پڑھیں گے تو اس کی ہمارے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت ہے. تو ٹائم ضرور اس کے لیے نکالنا چاہیے. یعنی یہ ہمارے پاس بہت ایک گولڈن اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر عریش صاحبہ، ہم بچوں کو بھی مائل کر سکتے ہیں طریقے سے سمجھا بجھا کے احترام رمضان اور دیگر دینی احکام کی طرف؟ بالکل، کیوں نہیں. دیکھیں، آپ بچے کی فطرت ایسی ہے وہ کرے گا جو اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھے گا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور بچے کو کہیں کہ سچ بولو تو وہ سچ بولے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کو بچوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہے. اور اگر آپ کو دین کہہ رہا ہے کہ 9 سال کی عمر میں بچہ روزہ اس کے اوپر فرض ہے تو آپ اس کو رکھوائیں. آپ اس میں زیادہ عقل مند نہیں ہے کہ وہاں پر آپ یہ، کیونکہ وہ اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی اب اس نے اسکول جانا ہے، ٹائمنگز میرا خیال ہے ہر اسکول کی شارٹ کر دی جاتی ہیں. اور یہ عام طور پہ میرے اپنے خیال میں بچوں کے لیے یہ اوور آل آگے زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے. برداشت بچوں کے، آپ آج کل کے بچوں میں دیکھیں ان میں برداشت بہت کم ہے، صبر بہت کم ہے، پیشنس بہت کم ہے. اور وہ کس طرح سے لائی جا سکتی ہے؟ بہت آرام طلب ہو گئے، سہولت پسند ہو گئے. وہ ہماری مائیں بھی ہو گئی ہیں. ہم انفارچونیٹلی میں یہاں پر یہی بات کروں گی کہ ہم خود بھی ہو گئے ہیں اور بچے بھی ظاہر ہے کہ اسی ایک ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں جو ہمیں کرتے دیکھ رہے ہیں. ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی ہوتی ہیں، ماؤں کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اٹھ کے وہ اپنی اولاد کے لیے کچن میں جائیں اور وہ ان کے لیے کچھ تیار کریں. اسی طرح اولاد کے لیے بہت چیزیں مشکل ہو گئی ہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے کریں. تو دیکھیں، آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ زندگی میں آگے بڑھیں، آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے باادب ہوں تو آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے باادب ہوں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے رشتوں کے اندر خود بدتمیز ہوں یا آپ کے رشتوں میں احترام نہ ہو اور آپ کے بچے آپس میں پیار محبت سے رہیں یا وہ احترام کریں. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. آپ نے رول ماڈل اپنے آپ کو بنانا ہے. بچوں کو آپ نے انکریج کرنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. چاہے آپ اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے لیے ریوارڈ کا سسٹم رکھا ہے کہ آپ کو پہلے اگر رمضان دیے، روزے دیے تو بعد میں عید دی ہے. آپ بچوں کو آہستہ آہستہ کر کے لے کر آئیں، ریوارڈ سسٹم کر دیں. ہاں، تھوڑے کچھ گھنٹوں کا رکھوائیں، اس کے بعد اس کے 1 سے 2 گھنٹے بڑھائیں، پھر ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو ریوارڈ دیں. اور میرے خیال میں تو یہ جب چیزیں بچوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کو ذرا تھوڑا آپ اپریشیٹ کر دیتے ہیں تو اس چیز کے اوپر ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں تو یہ کہ آپ کو آہستہ آہستہ بچوں کو زبردستی نہیں کریں، سختی نہیں کریں، پیار اور محبت سے اس کا بہت اچھا اثر ہوگا ان پر اور ان کی آئندہ زندگی پر. بالکل. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ، اختتامی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کلام سنائیے روزے کے حوالے سے جو آپ چاہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. فارسی زبان و ادب میں خاص طور پر فارسی کی جو عرفانی روایت ہے
اس میں روزے کی عبادت، اس کی روح، اس کی معنویت، اس کے فلسفے کو بہت بھرپور انداز میں اس کو موضوع سخن بنایا گیا ہے. اس کی نمائندگی بڑی خوبصورت ہے. خاص طور پر مولانا جلال الدین رومی کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، جو بلا شبہ ہماری جو عرفانی روایت ہے، نہ صرف فارسی کی بلکہ دنیا بھر کی میں کہوں گی کہ شعری روایت میں بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا کلام ہے بے شک. ان کے ہاں روزے کے حوالے سے جو مختلف ہمیں ملتی ہیں اس کی شعری تصاویر وہ بہت دلچسپ ہیں اور پڑھنے کے لائق ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھار تو ان کے ہاں روزہ جو ہے وہ ایک مجسم کوئی شخصیت بن کر آ جاتا ہے، جیسے وہ اس سے ہم کلام ہو رہے ہیں. کیا بات! اور ایک مکالمے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. میں ایک دو اشعار آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہوں گی جس میں انہوں نے روزے کو فرض کیا ہے ایک ماں کے کردار میں، ماں کے کردار میں. اور وہ فرماتے ہیں کہ سوئے اطفال بیامد بے کرم مادر روزے، کہ جو روزہ ہے وہ ایک مہربان ماں ہے جو محبت کے ساتھ اپنے اولاد کی طرف چلے. کیا بات ہے! مہیلے طفل بے سستی طرف چادر روزے، اور اے بچے، اے طفل، تم اپنی نادانی سے یا اپنی ناتوانی سے اس کا دامن نہ چھوڑنا. کیا بات ہے! بنگر روی ظریفش بقرآن شیر لطیفش، تم اس کا روشن چہرہ تو دیکھو، تم اس کا پاکیزہ، جو تم اس کے شیر خار بن جاؤ. سبحان اللہ. بہمان کوئی وطن کن بنشین بردر روزے، تم اسی کوچے کو اپنا گھر بنا لو، تم روزے کے دروازے پر تم وہاں سے ہلنا مت. کیا بات! زچئی عاشق نونی بنگر تھوز جہانی، تمہیں کس چیز نے آخر روٹی کا ایسا عاشق بنایا ہوا ہے؟ ذرا اس سے ماورا ہو کر دنیا تو دیکھو کہ کیسی دنیا ہے. بستان گندم میں جاؤنی حل از بیدھر روزے، ذرا تم روزے کے خرمن کا رخ تو کرو، وہاں سے تم روح کی گندم اٹھاؤ اور اس کی روٹی بناؤ. تو ایسے موضوعات ہمیں مولانا جلال الدین رومی کے ہاں جو ہیں وہ کثرت سے ملتے ہیں روزے کے. مولانا جلال الدین رومی کے ہاں جیسا کہ ڈاکٹر فاطمہ بیان فرما رہی ہیں، روزہ بالکل ایک الگ تھلگ کردار کی حیثیت میں ملتا ہے، ان کی غزلوں میں بھی اور ان کی مثنوی میں بھی. صرف اگر روزے کے بارے میں ان کا کلام الگ کر لیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پسندیدہ عبادت حضرت جلال الدین رومی کو بھی بہت پسند تھی، ہمارے دیگر اکابر کو بھی. اکابر تصوف نے ہمیشہ روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. سلوک کے رستے میں جب وہ تربیتی مراحل سے گزار رہے ہوتے ہیں تو وہاں تقریباً روزہ لازمی ہوتا ہے. یہ جو چلہ کشی کا تصور ہے ایک کامل مرشد کے تصرف کے تحت رہ کر اس کی نگرانی میں، اس میں بھی روزہ لازمی ہوتا ہے. تو روزے کے یہ وہ فوائد تھے جو مفتی صاحب اور ہمارے دیگر احباب نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. میں ذاتی طور پر ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس مبارک مہینے کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنا ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے وقف کر لیں. ہم سے حقوق العباد کے سلسلے میں اگر کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم نظر ثانی کریں، لوگوں سے معافیاں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافیاں مانگیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.